کلاس میں نثر اور قواعد کا کام کریں گے۔ یہ تیسرے ہفتے کی ہماری تیسری کلاس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والی کلاس میں نے 2 بند کی، سب سے پہلی کلاس جو تھی اس میں ہم نے ہم کی تشریح سمجھی تھی، لیکن 2 بند ہم کر سکے تھے اور تیسرا بند ہم نے نہیں کیا تھا۔ آج تیسرے بند کی وضاحت میں آپ کے سامنے دوں گی، جس کو آپ غور سے سنیں گے اور نوٹ کریں گے۔ کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں۔ شعر یا بند ہم اوپر اتارتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسری ہیڈنگ کیا دیتے ہیں؟ حوالہ شعر و شاعر۔ اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ مندرجہ بالا شعر نظم نعت سے اخذ کیا گیا ہے یا لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اس طرح سے ہم حوالہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں اور تشریح لکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا شعر میں یا بند میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب 2 جو بند تھے ان کی تشریحات تو ہم نے سمجھ لی تھی، اب تیسرے بند کی تشریح سمجھتے ہیں۔ تیسرا بند ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ یہاں الفاظ کی معنی بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں سارے، اب ہم تشریح پر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائیں وہ اتنی اثر انگیز تھیں کہ مشرکین پر وہ بجلی کے کڑکے کی مانند گری، یعنی بجلی کے شور کی طرح ان پر وہ جا کر گریں، اور وہ حیران اور پریشان رہ گئے کہ یہ کون سی باتیں ہیں، یہ کون سا دین ہے جو ہمارے بزرگوں نے کبھی نہ سنا نہ ہم نے سنا، یہ کون سی باتیں ہیں۔ لیکن وہ اتنی اثر انگیز تھی کہ ان کے دلوں پر بھی اثر کرنے لگی تھی۔ ایسی آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کہا گیا صوت ہادی، یعنی ایسی آواز جس میں ہدایت پائی جائے، جس میں سب کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت ہو۔ تو اس آواز نے سارے عرب میں ہلچل مچا دی۔ جب تبلیغ کا کام شروع ہوا تو ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بے حد کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ سب کے دل پگھلنے لگے اور سب جو تھے وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی حقیقی منزل یعنی دین اسلام کی طرف چل پڑے۔ پیغام حق جب سب کو ملا تو کیا وادی، کیا دریا، کیا جنگل، میدان، صحرا، سب اس آواز سے گونج اٹھے اور حق چاروں طرف پھیل گیا۔ جی طالبات، یہ تیسرے بند کی تشریح تھی جو آپ نے سنی ہوگی غور سے، اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا۔ اب آپ سن لیجئے کہ آپ کا گھر کا کام کیا ہے۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نعت کے صرف پہلے بند کی تشریح اپنی کاپی میں کریں گی۔ جی کیسے؟ سب سے پہلے آپ نے نعت کے الفاظ معنی کی، نعت کی تعریف لکھی، نعت کے الفاظ معنی کیے، نعت کا مشقی کام کیا، ٹھیک ہے، سوال جواب، اور اس کے بعد صرف پہلا بند آپ اتاریں گے، اس کا حوالہ دیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ میری ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں اس سے پہلے کی، اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر بھی آپ تشریح تیار کر سکتے ہیں، اور نعت کو پڑھ کر بھی آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے نعت کی تشریح آپ پہلے بند کی صرف کیجیے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں قواعد کے کام پر نعت کے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی نعت میں کیا کیا واحد جمع بن سکتے تھے، الفاظ اور مرکب مترادفات۔ یہاں دیکھیے واحد اور جمع کا کالم، یہاں واحد آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ بلیک سے سارے لکھے ہوئے ہیں اور اس کی جمع سب بلو سے بنائے گئے ہیں۔ اب جتنے بھی واحد جمع تھے، لقب، القاب، اس کی جمع یہاں لکھ دی گئی ہے۔ مراد، مراد، مصیبت، مسائب، فقیر، فقراء، ضعیف، ضعفاء، یتیم، یتامى، مفسد، مفاسد، قبیلہ، قبائل، قوم، اقوام، پیغام، پیغامات۔ یہاں تک تو آپ کے نظم سے ڈھونڈ کر آپ کو یہاں پر واحد جمع کروائی گئی ہے، لیکن آپ نے اپنی مشق میں دیکھا ہوگا کہ سوال نمبر جو 7 تھا، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ نہیں کیجیے گا، میں خود کرواؤں گی، تو وہ سوال نمبر 7 میں یہاں سے لے کر یہاں تک واحد دیے ہوئے تھے، ان کی جمع بنانی تھی، تو وہ بھی ہم نے اسی میں شامل کر لیا، اور یہ کام ایک ساتھ ہی آپ نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سوال نمبر 7 بھی آپ کا اسی میں شامل ہو گیا ہے مشقی۔ قدم، دام، ملک، ممالک، سبب، اسباب، غریب،
गुरबा, खिदमत, खिदमत। जी तालिबात समझ में आ गया अच्छी तरह से। वाहिद जमा यहाँ पर हमने पूरी कर ली अपनी नात की। अब आते हैं अल्फाज की तरफ, अल्फाज मुतज़ाद की तरफ। जो जो अल्फाज हमें मिले आपकी नात में उसकी हमने ज़िद आपके सामने लिखी है, आप भी देख लीजिए और इसी तरह कॉपी में उतारिएगा। रहमत, ज़हमत, गरीब, अमीर, अपना, पराया, गम, खुशी, गुलाम, आका, फ़कीर, बादशाह, ज़ईफ़, जवान, अरब, अजम, सोती, जागती, हक़, बातिल। मुरक्कब मुतरादिफ़ात देख लीजिए। रंज मुसीबत, अफ़ू दरगुज़र, मलजाओ मावा, शोरो गुल। ये तालिबात ये तमाम वाहिद जमा अल्फाज़ और मुरक्कब मुतरादिफ़ात आप अच्छी तरह से देख लीजिए और अपनी कॉपी में, क़वाइद की कॉपी में आपने इसी तरह करना है। पहले आपने क़वाइद की कॉपी में मुसद्दस और मुहम्मस की तारीफ़ लिखनी है। क्या करना है, आपने क़वाइद की कॉपी लेनी है, उस पर आपने नात का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मुसद्दस और मुहम्मस की जो तारीफ़ मैंने लिखवाई थी इससे पहले वाली क्लास में वो वहाँ उतारेंगे और उसके बाद वाहिद जमा अल्फाज़ मुरक्कब मुतरादिफ़ात का इस तरह से ही काम करेंगे। जी तालिबात, आपके काम करने का तरीका आपके समझ में आ गया होगा कि क़वाइद की कॉपी में किस तरह कॉलम बनाकर आपको वाहिद जमा अल्फाज़ और मुरक्कब मुतरादिफ़ करना है। अब एक और काम हम कर लेते हैं और वो है क़वाइद की तारीफ़ात का, और उसमें जो है हम आज इस्म की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं उर्दू में, आपको पता ही है, हुरूफ़ तहज्जी पढ़ते हैं, यानी अलिफ बे। अलिफ बे पढ़कर हम उसके अल्फाज बनाते हैं, उससे लफ्ज़ बनते हैं। और लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए कि दो तरह से होते हैं, कलमा और मुहम्मल। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक कलमा और दूसरा मुहम्मल। आपने पढ़ा ही होगा कि कलमा वो लफ्ज़ कहलाता है जो मानी रखता हो, और मुहम्मल वो लफ्ज़ होता है जो बेमानी होता है लेकिन फिर भी बोला जाता है, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी। ठीक है, इसमें पानी कलमा है और वानी मुहम्मल है। तो लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, हुरूफ़ तहज्जी से लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक कलमा और एक मुहम्मल। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कलमे की इक़साम पर। कलमे की इक़साम जो है वो इस्म, हर्फ, ज़मीर वग़ैरह हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इस्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि कलमे की किस्म जो है एक कलमे की एक किस्म जो है वो इस्म कहलाती है। इस्म के मानी आपको पता ही है, नाम अरबी में इसके मानी है नाम, उर्दू में भी। अब हम देखते हैं कि इस्म की कितनी इक़साम है। इस्म की हमारे पास दो इक़साम यहाँ पर नज़र आ रही हैं, बालिहाज़ बनावट और बालिहाज़ मानी। ठीक है, क्या आपने पढ़ा अभी, हुरूफ़ तहज्जी। हुरूफ़ तहज्जी से लफ्ज़ बनते हैं, लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, कलमा और मुहम्मल, मानी बामानी और बेमानी। ठीक है, और कलमे की इक़साम होती हैं कई सारी, लेकिन आज हम सिर्फ एक किस्म के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है इस्म। और इस्म दो तरह से होता है, एक बालिहाज़ बनावट इस्म की इक़साम होती है और एक किस्म होती है बालिहाज़ मानी। बालिहाज़ बनावट जो है उसमें तीन की जो इक़साम है वो है जामिद, इसमें जामिद, इसमें मज़दर और इसमें मुश्तक़। और बालिहाज़ मानी इस्म दो तरह के होते हैं, इसमें मारिफ़ा और इसमें नकीरा, इसमें ख़ास और इसमें आम, पता ही होगा आपको। ठीक है ना, लेकिन आज जो हमारा उन्वान है, जो हमारा सबक है, वो है इस्म की किस्म बालिहाज़ बनावट और उसकी इक़साम है इसमें जामिद, इसमें मज़दर और इसमें मुश्तक़। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कलमे की किस्म है इस्म, और इस्म की जो हम किस्म पढ़ रहे हैं, एक इक़साम में से, दो इक़साम में से एक जो पढ़ रहे हैं बालिहाज़ बनावट। इस्म को आज हम बालिहाज़ बनावट पढ़ेंगे, और बालिहाज़ बनावट जो है वो तीन इक़साम में बटा हुआ है इस्म, इसमें जामिद, इसमें मज़दर और इसमें मुश्तक़। ठीक है, आइए देखते हैं इन तीनों की तारीफ़ात मिसालों के साथ। आपने बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी पर चार्ट बनाना है, आप देख लें, इसको फोकस कर लें अच्छी तरह से। मैं इसको रोकती हूँ थोड़ी देर के लिए। जी तालिबात, आगे बढ़ते हैं तारीफ़ात की तरफ। सबसे पहले इसमें जामिद। इसमें जामिद क्या है, जामिद से ही हमारी समझ में आ रहा है कि ये कोई मुंजमद चीज़ है, यानी जमी हुई चीज़। अब हम इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। वो इस्म है जो ना खुद किसी दूसरे कलमे से बना हो
اور نہ کوئی کلمہ اس سے بنتا ہو، یعنی ایک ایسا لفظ جو کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے بھی کچھ اس لفظ سے بھی کوئی اور لفظ نہ بنتا ہو۔ مثلاً اس کی مثال کیا ہے؟ پہاڑ، کرسی، بیت، مرد، میز وغیرہ۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو نہ کسی سے بنے ہیں اور نہ ان سے کوئی لفظ بن سکتا ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب آتے ہیں اس میں مصدر کی طرف۔ اس میں مصدر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں مصدر کہتے ہیں وہ کلمہ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے بہت سے کلمے بنتے ہوں۔ مثلاً پڑھنا، اٹھنا، کھانا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ مصدر ہیں۔ پڑھنا، اٹھنا، کھانا وغیرہ کیا ہیں؟ مصدر ہیں۔ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، یعنی ان الفاظ میں ماضی، حال اور مستقبل نہیں پایا جاتا۔ ان سے ہم اخذ نہیں کر سکتے کہ یہ الفاظ ماضی کے ہیں، حال کے یا مستقبل کے ہیں۔ مصدر وہ کلمہ ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سارے کلمے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اس سے کیا بنتے ہیں۔ اس سے جو کلمے بنتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنتا ہے، جیسے لکھنا سے، یہاں تھا نا پڑھنا، اٹھنا، کھانا وغیرہ، تو یہاں مصدر ہے لکھنا۔ اب لکھنا سے مشتق کیا بن رہا ہے؟ لکھنے والا، لکھا ہوا۔ اسی طرح پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھائی، پڑھا ہوا، ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم نے آج یہ پڑھا کہ حروف تہجی سے لفظ بنتے ہیں۔ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، کلمہ اور مکمل، بامانی اور بے معنی، اور کلمے کی کافی ساری اقسام ہیں، اور اس میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اسم پڑھ رہے ہیں، اور اسم کو ہم بالحاظ بناوٹ بھی جانتے ہیں اور بالحاظ معنی بھی جانتے ہیں۔ بالحاظ بناوٹ جو ہے وہ جامد، مصدر اور مشتق ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان تینوں ہی کی تعریفات آج ہم نے کرنی ہے اپنے فوائد کی کاپی میں، اسی طرح بالکل چارٹ بنا کے پورا، اور پھر یہ تعریفات اور ان کی مثالیں۔ اس میں جامد اچھی طرح سمجھ لیں، وہ اسم جو خود نہ کسی سے بنتا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بن رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اپنی جگہ جامد ہے، جمع ہوا ہے، نہ کسی سے بن رہا ہے نہ اس سے کوئی لفظ بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مصدر جو ہے وہ خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی کلمے بن جاتے ہیں، اور اس سے جو کلمے بنتے ہیں، لفظ بنتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں اسم مشتق۔ آگے سمجھ میں امید ہے آ گیا ہوگا۔ اب اس کو آپ اپنی کاپی میں اسی طرح خوش خطی کے ساتھ اتاریے، اور انڈیکس جو آپ کی فہرست ہے اس میں بھی آپ اس کو لکھیے اور صفحہ نمبر ڈالیے، تاریخ ڈالیے آج کی، اور اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ یہی آج آپ کا کام ہے، اور ڈائری جو ملا کرے وہ ڈائری میں، آج کی ڈائری میں ضرور لکھا کریں۔ آج کی ڈائری جو آپ کو ملی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ تعریفات کو لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے طالبات؟ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔